ہادی بیٹے، کیا آج تم مولانا صاحب کے درس میں گئے تھے؟ کیا سکھایا مولانا صاحب نے؟ جی پاپا، ہم لوگ گئے تھے۔ آج جمعہ تھا تو مولانا صاحب نے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا، اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جیسی غیبت تھی ویسی دوسرے بھی نبیوں کی غیبت تھی۔ کیا یہ بات سچ ہے پاپا؟ صحیح کہا بیٹے، جیسے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہے ویسے دوسرے انبیاء کی بھی غیبت ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنی حجت پر جو بھی چیز عائد کرتا ہے اس کے لیے دلیل ضرور رکھتا ہے تاکہ لوگوں کا عقیدہ اور مضبوط ہو سکے۔ تو پاپا کیا آپ بتائیں گے کہ کون کون سے نبی ہیں جن کے بارے میں غیبت کا تذکرہ ہوا ہے اور جن کی غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ شباہت رکھتی ہے؟ ہاں بیٹے، غیبتوں میں سب سے پہلی غیبت حضرت ادریس علیہ السلام کی غیبت مشہور ہے۔ آپ کی غیبت اتنی طولانی ہو گئی کہ آپ کے پیروکار پر تنگ دستی کی نوبت آ گئی، اور اس وقت کے جابر حکمراں ان میں سے بعض کو قتل کیا اور بعض کو غربت اور تنگ دستی کا شکار بنا دیا اور باقی لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ پھر آپ ظاہر ہوئے اور اپنے فرزندوں میں سے ایک فرزند کے جہاد کے ذریعے اپنے شیعوں کی پریشانیوں کا ازالہ کیا، اور یہ وہ فرزند جو تھے وہ جناب نوح علیہ السلام تھے۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنی طرف بلند کر لیا۔ پس آپ کے پیروکار صدیوں تک نوح علیہ السلام کے قیام کا انتظار کرتے رہے، ایک نسل سے دوسری نسل تک، اور اس دوران طاغوتوں کے رسوا کنندہ مظالم اور عذاب پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہو گئی۔ کیا پاپا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام غیبت میں گئے تھے اور پھر ان کی قوم پہ ظالم اور جابر بادشاہوں نے ظلم کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے فریاد کی تو جناب ادریس واپس آ گئے؟ بیٹا، واپس بھی آئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ جناب نوح علیہ السلام آ کر ان لوگوں کو ان تمام ظالموں جابروں بادشاہوں کے ظلم سے جو ہے وہ نجات دلائیں گے۔ لیکن ایک بات بتائیے، جب غیبت میں اتنی مشکلات ہوتی ہے تو اللہ نے غیبت کیوں رکھی ہے؟ کیا وجہ ہے غیبت کی؟ میرے بیٹے، غیبت اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اس امتحان میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں۔ دراصل یہ امتحان ایمان کا ہی ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون غیب پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے ایمان کو بچاتا ہے۔ جو نہیں بچا پاتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ائمہ نے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ہمارے لیے ایمان کی سلامتی کے لیے دعائے غریق کی تعلیم دی ہے۔ دعائے غریق یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہاں پاپا، جی ہاں، یہ دعا تو مولانا صاحب نے بھی آج پڑھائی ہے ہمیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ غیبت کے زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ پاپا، اور کون سے ایسے نبی ہیں جن کی غیبت ہوئی؟ بتائیے نا پاپا۔ ابھی نہیں بیٹے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی غیبت کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ اب کافی رات ہو گئی ہے، تم سو جاؤ۔ جی پاپا، ٹھیک ہے، میں سو جاتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ہاں میرے بیٹے، اور یاد رکھنا، سونے سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کی دعا پڑھنا نہ بھولنا، اور وضو کر کے سونا۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے، خدا حافظ۔